دیکھیے قرآن مجید کا اس مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ آیت نمبر 65۔ سورت کا نام سورت حامیم المومن، 25واں پارہ میرے 24واں پارہ میرے سامنے، اور رب العالمین نے دلیل بیان کی، بعد میں دعویٰ ذکر کیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی الہ اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اللہ؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ اللہ، تو عبادت کے لائق میں صرف اللہ۔ اگر اللہ کے بغیر کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے تو اللہ کے بغیر عبادت کے لائق میں اور کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ کریم کے قرآن کا ایک اور مقام یہ میرے سامنے، اور رب العالمین کی لا ریب کتاب، اور سورت کا نام سورت التوبہ، یہ میں نے 10واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، آیت نمبر 30، سورت التوبہ 10واں پارہ۔ یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے اختیارات حوالے کر دیے ہیں، لہذا ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کریں گے۔ اور رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر انداز بیان کیا، سورت کا نام سورت البقرہ، میرے سامنے تیسرا پارہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں آیت نمبر 259 کے اندر، بیٹا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے اختیارات حوالے کر دیے ہیں، لہذا ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کریں گے۔ اور رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر انداز بیان کیا، سورت کا نام سورت البقرہ، میرے سامنے تیسرا پارہ۔ مالک کائنات فرماتے ہیں آیت نمبر 259 کے اندر، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ دوستوں نے میرے لفظ دل کی تختیوں پہ لکھنے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق میں صرف اللہ۔ جو موت کا جام پی جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کر رہے تھے، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موت کا منظر قرآن میں بیان کر دیا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام پر موت آ گئی تو عبادت کے لائق کیسے بن سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پہ سوار ہیں، روٹی بھی ساتھ ہے، پانی بھی پاس ہے،
چلے جا رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کالذی مر علی قریہ، حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی کے قریب سے گزرے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بستی گری پڑی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں ان کے اوپر آئی پڑی ہیں، ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی ہے، بندے مرے پڑے ہیں، سنسان بیابان نظر آ رہی ہے بیت المقدس کی بستی۔ حضرت عزیر علیہ السلام سواری سے اترے، بستی کی حالت کو دیکھا، دو میں نے گفٹ پیش کرنے ہیں آپ دوستوں کی خدمت میں، ذرا بات آگے بڑھا لوں، پھر میں نشاندہی کروں گا، ایک گفٹ، دوسرا گفٹ۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے اللہ کریم کس کیفیت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ اس ویران بستی کو دوبارہ آباد کرے گا؟ یہ جو بندے مرے پڑے ہیں کس انداز اور کیفیت اور طریقے سے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اب بات قابل توجہ ہے اب اللہ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، لیکن طریقہ کیا ہوگا طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ خوبصورت میرج ہال ہے، بنانے والے کاریگر نے کس انداز سے بنایا ہے، اس طریقے کا پتہ تب چلے گا جب ہم آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران، طریقہ کیا ہوگا، کس انداز کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حیران ہونے والے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ دوستو، اللہ کے لیے موت ماننا عیب ہے، اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے، اور اللہ کے بغیر ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے۔ 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب مالک کائنات نے یہاں مسئلہ سمجھایا، یہ میں نے سورت الفرقان کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 58، یہ حوالہ فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 58 سورت الفرقان 19واں پارہ۔ بھروسہ رکھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات پر جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، وہ اللہ ہے۔ اللہ کریم جس طرح نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، رب العالمین والدین اور اولاد سے پاک ہے، اسی طرح حکم الحاکمین اللہ موت والی کمزوری سے بھی پاک ہے۔ اللہ کریم کے بغیر ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے، ایسے نہیں کہہ رہا دوستو، قرآن کا حوالہ ہے، یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میں نے آیت نمبر 34 کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ اب دوستوں کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 34۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے آمنہ کے لال دنیا سے چلے گئے، قرآن پاک کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی بند ہو جائیں گے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا، اللہ میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، یہ میرے دنیا سے جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کے دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے۔ میں پھر سبق پر آ رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو رہے تھے کس کیفیت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام۔ اللہ نے حیران ہونے والے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال، پوری صدی۔ ثم باسا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے رب العالمین نے پوچھا قال کم لبثت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یہ قصہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ میرے پیغمبر آپ کو یہاں کتنی دیر گزری ہے؟ دیر کتنی گزری؟ اللہ قال نبس یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا، نہ او بمعنی بل، او بمعنی بل، اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے جس وقت موت دی تھی صبح 9-10 بجے کا وقت تھا، جب اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ اللہ یہ تو چند گھنٹے بنتے ہیں، میں چند گھنٹے یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے پیارے پیغمبر، قال بل لبثت مئۃ عام، آپ کو تو یہاں 100 سال گزر چکا ہے۔ پہلا گفٹ آپ دوستوں کے لیے، میں منڈی بہاؤدین شہر میں پہنچا، دوستوں نے مجھے کہا کہ یہاں ہمارے منڈی بہاؤدین شہر میں یہ دیکھیے پمفلٹ، اشتہارات، رسالے، ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کہہ رہی ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا قصہ ہے۔ مخالفین نے پمفلٹ چھاپے ہیں، رسالے شائع کیے ہیں، اشتہارات شائع کیے ہیں کہ یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا نہیں ہے۔ یہ دوستوں نے کہا آپ شعبان اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے ہیں، کوئی دلیل تو آپ بھی ہمیں دیں۔ میں نے کہا میں قرآن مجید کا ادنا سا طالب العلم
اللہ کے قرآن میں سے دلیل دینے لگا ہوں کہ یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ دلیل آپ دوستوں کے لیے گفٹ۔ اللہ کریم نے فرمایا کم لبثت، آپ کو کتنی دیر یہاں گزری ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن میں یہاں ٹھہرا ہوں گا، نہیں چند گھنٹے مجھے یہاں گزرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام، آپ کو تو یہاں 100 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا دوستو یہ قصہ اللہ کے پیغمبر کا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ جس سے براہ راست اللہ بات کرے اور وہ براہ راست اللہ سے بات کرے، یہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اب دوستوں نے کیا ذہن لے کے اٹھنا ہے؟ یہ قصہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ پھر میں ذرا بات دہرانے لگا ہوں، براہ راست ڈائریکٹ اللہ جس سے بات کرے اور وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے، یہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ ایک گفٹ، ایک تحفہ آپ کے لیے۔ اچھا میرے پیارے پیغمبر یہ بتائیے، فانظر الی طعامک و شرابک، آپ کا کھانا کہاں ہے؟ اور پانی، کھانا بھی ساتھ تھا، پانی بھی پاس تھا۔ میرے پیارے پیغمبر ذرا کھانے کو دیکھیے، پانی کو چیک کیجئے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا دیکھا، روٹی دیکھی، پانی دیکھا، رب العالمین نے فرمایا لم یتسنہ، کاش آپ عربی جانتے ہوتے عوام دوست، میں جملہ سنانے لگا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھولنی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام پانی چیک کرنے لگے، روٹی چیک کرنے لگے، مالک کائنات نے فرمایا لم یتسنہ، 100 سال گزر چکا ہے لیکن روٹی گرم پڑی ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہے۔ 100 سال اللہ نے روٹی کو خراب نہیں ہونے دیا، رب کائنات نے پانی کو خراب نہیں ہونے دیا، روٹی محفوظ پڑی ہے، پانی محفوظ پڑا ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا، 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے موت طاری کر دی، روٹی بھی پاس محفوظ پڑی ہے، پانی بھی پاس محفوظ پڑا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی کھائی نہیں، پانی پیا نہیں۔ اب گجرات والے احباب کیسے کہتے ہیں کہ مردے اس دنیا کے جسم سے کھاتے پیتے ہیں؟ اگر موت کے بعد یہ دنیا والا جسم کھانا کھاتا ہوتا، پانی پیتا ہوتا، تو کبھی بھی روٹی باقی نہ رہتی، پانی باقی نہ رہتا۔ دوستو موت کے بعد یہ دنیا والا جسم کھاتا بھی نہیں ہے اور پیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن میں سے میں نے دلیل دے دی۔ ہاں موت کے بعد جو اہل ایمان کو رزق ملتا ہے وہ جنت والا روحانی ہوا کرتا ہے۔ بخاری شریف کے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرسعا فی الجنہ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لخت جگر حضرت ابراہیم فوت ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہم نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا، 17 مہینے کی عمر تھی جب فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا اللہ نے میرے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے جنت میں دایا مقرر کی ہے، جو جنت کی دائی میرے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلا رہی ہے۔
موت کے بعد جو رزق ملتا ہے یہ روحانی جنت والا ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں شہیدوں کے بارے میں بھی آیا، ان کو جنت کی نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا، روٹی محفوظ پڑی ہے، پانی محفوظ پڑا ہے۔ دوستوں میرے الفاظ دل کی تختیوں پہ نوٹ کرنے ہیں۔ میری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا عقیدہ، ذرا جملہ سنیے گا دھیان سے۔ جو روٹی اور پانی پیغمبر کے جسم میں جانے والا ہو، اللہ تو وہ روٹی اور پانی خراب نہیں ہونے دیتا، وفات کے بعد پیغمبر کا جسم اللہ کیسے خراب ہونے دے گا؟ میری جماعت کا عقیدہ، بہار کا موسم ہو، صبح سویرے کا وقت ہو، اور شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح گلاب کی پتیوں پہ موجود ہو، نسیم خوشگوار بھی چل رہی ہو، ٹھنڈی مٹی ہوا میں گلاب کا پھول ٹہنی پہ جھول رہا ہے، ٹھنڈی میٹھی ہوا میں اپنی ٹہنی پہ جھولنے والا گلاب کا پھول شبنم کے قطروں سمیت صبح سویرے بہار کے موسم میں اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا وفات کے بعد پیغمبر کا جسم مبارک تر و تازہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ کے پاس سواری بھی تھی، گدھے پر میں سوار تھا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے نا، گدھا کہاں گیا؟ سواری بھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشدھا ثم نکسوھا لحما۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا گدھے کی ہڈیاں پڑی تھی، ڈھانچہ 100 سال گزر گیا تھا۔ میرے پیغمبر گدھے کی ہڈیوں کو دیکھتے جائیے، کیف ننشدھا ثم نکسوھا لحما، ہم کیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے گئے، اللہ ہڈیوں کو جوڑتا گیا، جوڑ بنتے گئے، ہڈیاں ملتی گئیں، اللہ نے اوپر کو چڑھا دیا، اندر روح ڈال دی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، آپ 100 سال پہلے حیران ہو رہے تھے، اللہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا؟ جس طریقے سے میں اللہ نے گدھے کی ہڈیوں کو ملا کر، جوڑ بنا کر، گوشت چڑھا کر، اندر روح ڈال کر، جس طریقے سے مردہ گدھے کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے میں اللہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو زندہ کروں گا۔ بڑے بڑے عجیب معارف و مسائل ہیں، وقت بڑا محدود ہے۔ روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیز ہی اللہ نے بچا کے رکھا۔ یرا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، ذبح کر چکا ہوں نانا، انی اذبحک، میں ذبح کرنے لگا ہوں۔ اب آسان الفاظ میں سنیے تو ذبح کا پروگرام بنا رہا ہوں، ایک ایزی انداز عرض کیا۔ حدیث پاک میں آیا بخاری شریف کے لفظ رویا الانبیاء وحی، رواہ البخاری۔ اللہ کے پیغمبر کو نظر آنے والا خواب بھی غلط نہیں ہوتا، پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ بیٹے جلدی نہ کرنا، نا 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 نا، میرے لفظ جگر تیری کیا رائے ہے؟ قال
حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ نے پوچھنے کی دیر کیوں کی ہے؟ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جلدی کیجیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تاخیر کی وجہ سے حکم تبدیل کر دے۔ پیغمبر کا خواب بھی امر الہی ہوا کرتا ہے، یہ تو آرڈر ہے، لگوں گا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی، صابر بن کر دکھاؤں گا۔ اقبال تڑپا، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صبر کرنے والوں، ایک جملہ کہہ دوں، اسلام میں ماتم نہیں، اسلام میں صبر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، بس بڑے مقام ہے۔ اسلام میں ماتم نہیں، اسلام میں صبر ہے۔ اور آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی یہ جملہ سناتا جاؤں درمیان میں۔ اللہ اللہ، ہم جس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہیں وہ بھی صابر تھا، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے، یہ ایک استعارہ ہے اردو کا، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ واہ حسین، سنیا نے کیا آخنا ہے؟ واہ حسین، واہ حسین، اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس طرف قربان گاہ تھی۔ حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لے گئے ہیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار